السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سہیل احمد رحمانی، آپ تمام ناظرین کا پرخلوص استقبال کرتا ہوں ہماری اس پروگرام قیامت سے پہلے میں۔ الحمدللہ آج ہمارے اسٹوڈیو میں دنیا خطابت کی مشہور و معروف شخصیت فضیلت الشیخ مصطفیٰ اجمل المدنی حفظہ اللہ، ہم آپ کا بھی پرتپاک خیر مقدم کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں قیامت سے پہلے نشانیوں کے بارے میں شیخ محترم نے کافی نشانیوں کا تذکرہ گزشتہ نشستوں میں کیا۔ شیخ محترم سے آج اس نشست کے آغاز میں ایک سوال شیخ محترم سے کیا جا رہا ہے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں۔ شیخ محترم، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ظہور قلم ہے، تو اس بات کی آپ وضاحت کریں کہ ظہور قلم سے کیا مراد ہے؟ جی دیکھیے، اس نشانی کا تذکرہ بھی احادیث کے اندر ملتا ہے۔ جی، مسند احمد، مستدرک حاکم وغیرہ کے اندر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، قیامت سے پہلے کچھ نشانیاں ظاہر ہوں گی، اس میں سے ایک چیز فشو تجارہ، جس کے بارے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، تجارت کا پھیل جانا، تجارت کا دائرہ وسیع ہو جانا۔ جی، اور آج یہ نشانی بھی پوری ہو چکی ہے، بلکہ معاملہ تو بہت آگے بڑھ چکا ہے۔ آج لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے دنیا کے کسی کونے سے کوئی بھی سامان خرید سکتے ہیں، تو یہ بھی تجارت کے پھیلنے اور بڑھنے کی ایک شکل ہے۔ جی، اسی طرح اسی حدیث میں ایک نشانی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، ظہور القلم، قلم کا ظہور ہوگا۔ جی، قلم کے ظہور سے مراد کیا ہے، اس کا صحیح علم تو اللہ کے پاس ہے، کسی بھی حدیث میں اس کی وضاحت نہیں ملتی۔ البتہ بعض علماء نے اس سے یہ مراد لیا ہے کتابوں کی کثرت اشاعت، کتابیں کثرت سے شائع ہوں گی، لکھنے پڑھنے کے آلات پھیل جائیں گے۔ گزشتہ زمانوں میں آپ دیکھیں گے لوگ ہڈیوں پہ لکھتے تھے، چمڑوں پہ لکھتے تھے، اسی طریقے سے پتھروں پہ لکھتے تھے۔ زمانے نے ترقی کی، کاغذ کا ظہور ہوا، قلم اور سیاہی کے ذریعہ لوگ کاغذات پہ لکھنے لگے۔ مزید ترقی ہوئی، کمپیوٹر کا زمانہ آیا، اب کتابت کا کام کمپیوٹر پہ ہوتا ہے، چھاپے خانے کھلے، پرنٹنگ پریس کا ظہور ہوا، اور وہ بھی انواع و اقسام کی پرنٹنگ، بلیک اینڈ وائٹ پرنٹ چاہیے آپ کو، ملٹی کلر میں چاہیے، ون کلر میں چاہیے۔ جی، زیروکس مشینیں آپ دیکھ لیں، اسی طریقے سے اسکینر کو آپ دیکھ لیں، کسی بھی چیز کا عکس ہو بہو وہ کیچ کر لیتا ہے۔ جی، یہ ساری شکلیں ہیں قلم کے ظہور کی جو علماء نے بتائی ہیں، اور آج یہ نشانی ہمارے زمانے میں پوری ہوتی نظر آ رہی۔ کتابیں کثرت سے شائع ہو رہی ہیں، لٹریچر شائع ہو رہے ہیں، اخبارات شائع ہو رہے ہیں، ڈائریاں شائع ہو رہی ہیں، کیلنڈر شائع ہو رہے ہیں۔ کتابوں کی کمی نہیں ہے، لکھنے والوں کی کمی نہیں ہے، کتب خانے ہیں، لائبریریاں ہیں، لیکن المیہ تو یہ ہے کہ علم اٹھتا جا رہا ہے، جی، جہالت کا غلبہ ہو رہا ہے، جیسا کہ پہلے بھی میں اس کے بارے میں اشارہ کر چکا ہوں۔ جی، جزاک اللہ شیخ، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، شیخ محترم نے ظہور قلم کے بارے میں ہمیں بتایا کہ اس سے کیا مراد ہے۔ شیخ محترم سے ایک سوال قیامت کی نشانیوں کے بارے میں یہ ہے کہ شیخ محترم، کتابوں میں بات آتی ہے کہ ایک شخص مسجد میں ہو کر کے گزرے گا اور وہ 2 رکعت سنت مسجد میں ادا نہیں کرے گا، تو یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے شیخ؟ جی ہاں، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جی، صحیح ابن خزیمہ کے اندر روایت آئی ہے اور حدیث کی سند صحیح ہے۔ دکتر مصطفیٰ العظمی جنہوں نے اس کتاب کی تحقیق کی ہے، جی، انہوں نے بھی اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ ایسا زمانہ نہ آ جائے کہ ایک آدمی مسجد سے ہو کے گزرے گا، مسجد میں سے گزرے گا، لیکن اسے 2 رکعت نماز کی توفیق نہیں ہوگی۔ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ مسجدوں کو گزرگاہ لوگ بنا لیں گے۔ آج دیکھیے لوگ آرام کی غرض سے بھی آتے ہیں، مسجد میں کسی حاجت و ضرورت کے لیے آتے ہیں، لیکن انہیں مسجد میں 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، تم میں سے جب کوئی شخص مسجد میں جائے
تو اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک کہ 2 رکعت نماز نہ پڑھیں. جی آج کس طرح لوگ سنتوں کا خون کر رہے ہیں. اللہ اکبر. بعض لوگ آئیں گے مسجد میں پہلے بیٹھ جائیں گے, جی پہلے نبی کی سنت کی مخالفت کر لیں گے اور اس کے بعد کھڑے ہو کر کے بھلے وہ سنت ادا کریں گے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو شیخ کیا یہ سنت سے بے رغبتی کی نشانی ہے کہ ایک شخص مسجد میں آتا ہے اور وہ سنت ادا نہیں کرتا ہے, تو اس سے بے رغبتی ظاہر ہوتی ہے ایک شخص؟ بے شک بے شک. جی. یہ سنت سے دوری ہے. جی سنت سے بے رغبتی کی واضح دلیل ہے. جی لوگوں کو چاہیے کہ وہ سنتوں کے پھول چنیں, اپنی زندگی کے تمام گوشوں میں سنتوں کو نافذ کریں, نبی کی سنتوں کو تلاش کریں. پیارے رسول نے کیا کیا ہے, کیا نہیں کیا ہے, کیا کرنے کا حکم دیا ہے, کس سے روکا ہے, ان تمام چیزوں کو بندہ تلاش کرے اور اس کو عملی زندگی میں نافذ کرے. جی شیخ, جزاک اللہ شیخ. تو اسی حوالے سے اگر ہمارے ناظرین کو آپ سنت کی اہمیت کے بارے میں کچھ باتیں بتائیں شیخ, بڑی مہربانی ہوگی, کیونکہ سنت کی اہمیت جب ہمارے ناظرین کو اس کا علم ہو جائے گا انشاءاللہ لوگ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. بے شک. دیکھیے ناظرین کرام, سنت سے بے رغبتی اور سنت سے دوری یہ موجودہ زمانے کا بہت بڑا المیہ ہے, ٹریجڈی ہے. جی آج لوگ سنتوں سے غفلت برت رہے. سنت کی کتنی اہمیت ہے ہماری شریعت میں. تشریع کے اصولوں میں سے سیکنڈ نمبر پہ قرآن کے بعد کیا ہے؟ سنت ہے. اللہ اکبر. سنت کہتے کس کو ہے؟ جی ناظرین کرام پہلے آئیے جان لیتے ہیں سنت کہتے کس کو ہے. کیونکہ سنت کے بارے میں اگر ہمارے ناظرین کو علم ہو جائے گا انشاءاللہ تو بڑی آسانی سے سنت پر عمل کرنا آسان ہوگا. انشاءاللہ. جی شیخ. سنت کہتے ہیں ہر وہ چیز جس کو نبی نے کیا ہے یا جس کے کرنے کا حکم دیا. نبی کا قول ہے, نبی کا فعل ہے. اسی طریقے سے تقریر ہے. جی تقریر کا مطلب میں آپ کو بتا دوں, جی کوئی کام نبی کے سامنے کیا گیا اور نبی صلی اللہ آپ علیہ نے وسلم اس سے منع نہیں, جی جی یہ سنت تقریری ہے. جی کوئی بات آپ نے بیان فرمائی, یہ قولی سنت ہے. جی کوئی کام آپ نے کیا, یہ فعلی سنت ہے. جی کچھ لوگ حدیث اور سنت میں فرق کرتے, جی لیکن صحیح بات یہ ہے محدثین کے وہاں آپ دیکھیں گے حدیث اور سنت کے اندر فرق نہیں ہے. یہ دونوں مترادف سملر الفاظ ہیں. جی کچھ لوگ حدیث اور سنت میں فرق کر کے انکار حدیث کا دروازہ کھولنا چاہتے ہیں, جی جی لیکن یہ بات درست نہیں ہے. سنت آتی کہاں سے ہے؟ جب کسی چیز پہ حدیث مہر لگاتی ہے اور حدیث سے جب دلیل مل جاتی ہے تو وہی چیز سنت کہلاتی ہے. تو سنتیں نکلتی کہاں سے ہیں؟ حدیثوں سے. احادیث سے. جی شاید اسی لیے محدثین نے اپنی کتابوں کا نام سنن ابی داؤد, جی سنن کی کتابوں کی تو بھرمار ہے. جی شیخ. اور سنن کے اوپر سنت کی اہمیت کے اوپر علماء نے کتابیں لکھی ہیں. جی شیخ. السنہ و مکانتها. جی جی اس طرح سے مکانت السنہ فی الاسلام, جی کئی کتابیں آپ کو ملیں گی. اس میں سب حدیثوں کا ہی تذکرہ ہوتا ہے. بے شک. جی شیخ. دیکھیے سنت کا یہ تو معنی اور مفہوم ہوا. جی میں سنت کی اہمیت کے حوالے سے جی میں اپنے ناظرین کرام کو بھی ایک بہت پیاری حدیث سنانے جا رہا ہوں. اور خاص اگر شیخ آپ صحابہ کا منہج یعنی صحابہ کرام کیسے سنت کو کس طرح وہ جی میں وہ بھی انشاءاللہ جی شیخ موقع ملا تو میں آپ کو بتاؤں گا. ناظرین کرام میں جو حدیث آپ کو سنانے جا رہا ہوں اس حدیث کو امام ابو داؤد نے اپنی سنن کے اندر, امام ترمذی نے اور دیگر محدثین نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. حدیث کے راوی مشہور صحابی رسول حضرت عرباض ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ہمیں نصیحت کی, ایک بار زبردست خطاب کیا ہم سے, سینوں میں دل دھڑک گئے. ہم نے کہا اللہ کے رسول آپ کی یہ موعظت, آپ کی یہ نصیحت تو ایسا لگتا ہے یہ کسی ایسے آدمی کی نصیحت ہو سکتی ہے جو اس دنیا سے جانے والا ہے, جو اس دنیا کو الوداع کہنے والا ہے. آپ ہمیں کچھ وصیت فرما دیجیے. آپ نے فرمایا میں تمہیں سمع و طاعت کی وصیت کرتا ہوں, عمرہ کی سمع و طاعت کی وصیت کرتا ہوں. چاہے کالا کلوٹا حبشی غلام ہی تمہارا امیر کیوں نہ بنا دیا جائے, اس کی بھی تمہیں اطاعت کرنی پڑے گی. اور تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہے گا ڈھیر سارے اختلافات دیکھے گا, اس لیے میں تمہیں وصیت کرتا ہوں علیکم بسنتی, میری سنت کو لازم پکڑنا اور میرے ہدایت یاب خلفاء کی سنت کو تم لازم پکڑنا. عضوا علیہا بالنواجذ, اور ایک روایت میں ہے تمسکوا بہا, اس کو مضبوطی سے پکڑ لینا. وعضوا علیہا بالنواجذ, اور کچلی کے دانتوں سے اسے پکڑ لینا مضبوطی کے ساتھ, چھوڑنا نہیں. وإیاکم ومحدثات الامور,
اور تم دین میں جو نئی چیزیں گھسائی جاتی ہیں، ایجاد کی جاتی ہیں، ان سے بچنا، اس لیے کہ ہر وہ چیز جو دین میں نئی ایجاد کی گئی وہی بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ایک روایت میں ہے وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر گمراہی کہاں تک لے جاتی ہے؟ جہنم تک لے جاتی ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول، میں چونکہ یہ موضوع بڑا اہم ہے، میں کچھ اور باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جی شیخ، ہم آپ سے وہ باتیں سنیں گے، لیکن ناظرین وقت ہو رہا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا۔ وقفے کے بعد شیخ محترم سے سنت کی اہمیت کے بارے میں اور باتیں ہم سنیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش اخلاقی، ملنساری، آداب و احترام کی عادت اور صرف اللہ ہی کی عبادت بن جائے ہماری ذہنیت۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رہے قائم جن اصولوں پر، حقیقت میں ان اصولوں کی پابندی ہے تعمیر انسانیت۔ تعمیر انسانیت۔ دیکھیے شیخ عبداللہ الکافی المحمدی کے ساتھ قرآن اور حدیث کی روشنی میں انسان کو بیدار کر کے اس کی انسانیت کو تعمیر کرنے کا بہترین پروگرام، ہر جمعرات دوپہر 3 بجے اور رات 9 بجے، صرف i+ TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ ان تمام موضوعات کی کرنے وضاحت آ رہے ہیں نان سٹاپ ایڈوکیٹ فیض سید، ہر اتوار رات 8 بجے، صرف i+ TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ حقیقی کامیابی کے روشن اصول جانیے شیخ حافظ عبدالتواب سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں دین و دنیا کی حقیقی کامیابی کے روشن اصول، ہر بدھ دوپہر 2:30 بجے اور رات 8 بجے، صرف i+ TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں۔ فری ٹو ایئر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین وقفے کے بعد پھر میں حاضر ہوں، آپ کا میزبان سہیل احمد رحمانی۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ پروگرام قیامت سے پہلے۔ شیخ محترم نے وقفے سے پہلے سنت کی اہمیت کے بارے میں کچھ باتیں بتائی تھیں۔ شیخ نے کہا تھا کچھ باتیں اور بتانی ہے۔ شیخ محترم سے سنت کی اہمیت کے بارے میں کچھ باتیں اور بھی ہم سنتے ہیں۔ جی شیخ۔ جی میں بیان کر رہا تھا ارباز ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ پیاری روایت، جی، جس کے اندر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم دیا ہے۔ جی، جب اختلافات رونما ہو جائیں گے، فتنے پھیل جائیں گے، اس وقت بچاؤ کا طریقہ یہ ہوگا کہ آدمی سنتوں کو مضبوطی سے پکڑ لے۔ لیکن آج لوگ سنتوں کو مضبوطی سے پکڑنے کے بجائے بدعتوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ جی شیخ۔ بدعتوں سے اپنے دامن کو داغدار کر رہے ہیں۔ دین کے اندر یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ بخاری مسلم کی مشہور روایت، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے اس امر میں یعنی ہمارے اس دین میں کوئی نئی چیز گھسائی، وہ چیز مردود ہے، ریجیکٹ، ہماری شریعت، اللہ اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اچھا آپ دیکھیے المیہ یہ ہے، جی، بعض بھائیوں کو اگر نصیحت کی جاتی ہے کہ بھئی یہ کام جو آپ کر رہے ہیں یہ بدعت ہے، یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، وہ الٹا ہمیں سمجھانے لگتا ہے۔ آپ گھڑی کیوں پہنتے ہیں؟ آپ ہوائی جہاز سے سفر کیوں کرتے ہیں؟ آپ لاؤڈ اسپیکر کا استعمال کیوں کرتے ہیں؟
یہ سب چیزیں بھی تو نبی کے زمانے میں موجود نہیں تھیں. جی جی نبی نے انہیں استعمال نہیں کیا ہے, جی صحابہ نے انہیں استعمال نہیں کیا ہے, تو یہ چیزیں بھی تو بدعت ہیں. جی ہم ایسے بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں ادب کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہیں گے کہ یہ شیطانی وسوسہ ہے. یہ دلیل, یہ جواب انتہائی مہمل اور لغو قسم کا ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں. جی شیخ, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ابھی میں نے آپ کو سنائی, من احدث فی امرنا ھذا, جس نے ہمارے اس امر میں, ہمارے اس دین میں بدعت ایجاد کی, وہ مردود ہے, وہ ریجیکٹ ہے. جی دنیاوی امور میں تو ترقیاں ہوں گی, نئی نئی چیزیں ایجاد ہوں گی, جی ان کے استعمال پہ پابندی نہیں, اور انہیں ہم بدعت نہیں کہہ سکتے. بالکل نہیں شیخ. لغوی بدعت ہو سکتی ہے, جی لیکن شریعت کی اصطلاح میں اس چیز کو ہم بدعت نہیں کہہ سکتے. بدعت یہ کتنی خطرناک چیز ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود کا وہ قول یاد کیجیے, فرماتے ہیں اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم. اے لوگو, تم سنت کی پیروی کرو, ولا تبتدعوا, بدعتیں ایجاد نہ کرو. حضرت سفیان ثوری کہا کرتے تھے البدعۃ احب الی ابلیس من المعصیہ. اللہ, بدعت یہ ابلیس کو, شیطان کو معصیت سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ چیز ہے. گناہ سے زیادہ پسند, گناہ سے زیادہ پسندیدہ چیز شیطان کی نگاہ میں کیا ہے؟ بدعت. بدعت ہے. آدمی گناہ کرے یہ اتنی پسندیدہ نہیں ہے جتنی کہ آدمی بدعت ایجاد کرے, کیونکہ اس لیے کہ جی فإن المعصیۃ یتاب منها والبدعہ لا یتاب منها. اللہ اکبر. معصیت سے آدمی توبہ کر سکتا ہے, گناہوں سے آدمی توبہ کر سکتا ہے, جی لیکن جو بدعت ایجاد کرتا ہے ایسے لوگوں کو توبے کی توفیق بھی بہت کم ملتی ہے. اللہ اکبر. اس لیے میری نصیحت ہے ناظرین کرام کو, بھائیوں اور بہنوں کو, کہ بدعتوں سے اپنے دامن کو بچائیں اور زندگی میں سنت کے پھول چننے کی کوشش کریں, تاکہ آپ کا جسم بھی مہکے, روح مہکے, اور آپ کی دنیا بھی سنور جائے, آپ کی آخرت بھی سنور جائے. جزاک اللہ شیخ. بڑے ہی پیارے انداز میں ناظرین شیخ محترم نے ہمیں بدعات کے بارے میں اور سنت کی اہمیت کے بارے میں شیخ محترم نے بتایا. شیخ محترم سے ایک سوال قیامت کی نشانیوں کے بارے میں یہ ہے کہ کیا ہلال کا بڑا ہو جانا, چاند کا بڑا ہو جانا, پہلے دن کا چاند, یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے شیخ؟ اس سلسلے میں ایک روایت ملتی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من اشراط الساعہ انتفاخ الاہلہ. اہلہ یہ ہلال کی جمع, ہلال پہلے دن کے چاند کو کہتے ہیں. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے چاند کا بڑا معلوم ہونا. پہلی رات کا چاند ایسا لگے گا کہ یہ 2 رات کا ہے, دوسرے دن کا چاند ہے. یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے, آپ دیکھیں گے کتنی چونکا دینے والی چیز ہے. جی جی. آدمی کا ذہن اور دماغ وہاں تک نہیں جا سکتا ہے کہ یہ بھی کوئی نشانی ہو سکتی ہے. کبھی انسان غور ہی نہیں کرتا اس بارے میں. لیکن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نشانی بتائی ہے, تو یہ نشانی بھی انشاءاللہ پوری ہو کے رہے گی کہ پہلے دن کا چاند ایسا لگے گا یہ کل کا چاند ہے, جی دوسری رات کا چاند ہے. جی. تو شیخ کیا یہ نشانی ظاہر ہو چکی ہے؟ دیکھیے اس نشانی کے بارے میں میرا اپنا کوئی تجربہ نہیں ہے, آپ خود دیکھ لیجئے, ناظرین کرام غور کریں. ہر ماہ چاند نکلتا ہے, اس کا ایک وقت ہے, آپ دیکھیں اور غور کریں کہ کیا یہ وقت آ گیا ہے یا نہیں. لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ اگر ابھی یہ وقت نہیں آیا ہے تو آنے والے دنوں میں یہ وقت ضرور آ کے رہے گا. ہمارے پیارے رسول نے اگر اس کی نشاندہی کی ہے اور یہ پیشین گوئی فرمائی ہے تو انشاءاللہ یہ پیشین گوئی بھی قیامت سے پہلے ضرور پوری ہو کر رہے گی. جزاک اللہ شیخ. ناظرین شیخ محترم نے بڑے پیارے انداز میں ہلال کا بڑا ہو جانا اس بارے میں شیخ نے ہماری رہنمائی کی. شیخ محترم سے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں ایک سوال یہ ہے کہ آپس میں اجنبیت کا پھیل جانا, کیا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی شیخ؟ غالباً آپ یہ مراد لے رہے ہیں جی کہ لوگ ایک دوسرے کو کم پہچانیں گے, جان پہچان کی کمی ہو جائے گی, پہچاننا چاہیں گے نہیں, جان بوجھ کر زبردستی پہچانوانے. اس سلسلے میں مجھے ایک روایت یاد آ رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیاں بتاتے ہوئے یلقى بین الناس التناکر فلا یکاد احد ان یعرف احد. لوگوں کے درمیان تناکر پھیل جائے گا. تناکر جی شناسائی ہوتے ہوئے بھی آدمی کسی کو نہ پہچانے, نظر بچا کے گزر جائے. جی یعنی ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ بہت کم ہی ایک دوسرے کو پہچانیں گے.
نفسی نفسی کا عالم ہوگا. اللہ اکبر. ہر آدمی کو بس اپنی پڑی ہے دنیا میں. آج لوگ اپنے بھائیوں کو پہچاننا نہیں چاہتے. پہچانا کس کو جاتا ہے؟ آج موجودہ زمانے میں جی معیار یہ ہو گیا ہے دوستی اور دشمنی کا، پہچاننے یا نہ پہچاننے کا. اگر ایک آدمی صاحب منصب ہے، صاحب دولت ہے، صاحب کرسی ہے، اسے لوگ سلام بھی کریں گے، بالکل شیخ، سیلوٹ بھی ماریں گے، بالکل شیخ، خیر خیریت بھی پوچھیں گے، سب کچھ. لیکن ایک آدمی کے پاس اگر منصب نہیں ہے، کرسی نہیں ہے، جی روپیہ پیسہ نہیں ہے، جی آج آدمی اس کو پہچاننا نہیں چاہتا. کتنے لوگ اس کو، اگر وہ رشتہ دار ہے، خونی رشتہ ہے، اگر وہ غریب ہے اور ایک آدمی مالدار ہو گیا تو لوگ اپنے رشتہ داروں کو پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں. یہ ساری چیزیں، یہ وبا، یہ بیماری آج ہمارے معاشرے میں پھیل چکی ہے اور پیارے رسول کی یہ نشانی آج ہمیں پوری ہوتی دکھائی دے رہی ہے. جزاک اللہ شیخ. ناظرین، تو شیخ محترم سے ہم یہ بھی پوچھ لیتے ہیں کہ شیخ، آپس میں میل جول رکھنا، آپس میں محبت رکھنا، اس کی کیا فضیلت اللہ رب العزت نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان فرمائی ہے؟ اس پر کچھ روشنی ڈالیں آپ. جی دیکھیے، ایسا ہے، ہونا تو یہ چاہیے جی کہ لوگ اپنے بھائیوں سے تعلقات جوڑیں، جی زیادہ سے زیادہ جی ان کی زیارت کریں، ان کی مجالست اختیار کریں، ہم نشینی، بغیر کسی دنیاوی مقصد کے. اگر کوئی شخص اپنے بھائی کی زیارت کے لیے نکلتا ہے، کوئی دنیاوی حاجت نہیں، کوئی مقصد نہیں، صرف زیارت، صرف مقصد کہ اپنے بھائی کی زیارت. کوئی نیک بندہ ہے، کوئی اللہ والا ہے، آپ اس سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. گرچہ کتنے وہ ثواب پیسے کا والا انعام. نہیں ہے، گرچہ وہ صاحب منصب نہیں ہے، بے گرچہ شک، وہ اونچا شخص نہیں بے ہے، شک. صرف ملنے دوستی جا اور دشمنی کا معیار جو ہماری شریعت میں ہے، جی اللہ کے لیے دوستی اللہ اور اللہ کے لیے دشمنی. اللہ اکبر. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. اللہ اکبر. صحیح روایت ہے، علامہ البانی وغیرہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. جس نے اللہ کے لیے کسی سے محبت کی، اللہ کے لیے کسی سے دشمنی کی، اللہ کے لیے دیا اور اللہ کے لیے دینے سے رک گیا، اس نے ایمان کو مکمل کر. صحیح بخاری کی مشہور روایت حضرت انس بن مالک سے جو مروی ہے، بارہا ہمارے ناظرین کرام نے بھی سنی ہوگی، اگر نہیں سنی ہے تو میں سنا دیتا. جی شیخ. حضرت انس بن مالک راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان، اللہ اکبر. ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما وان یحب المرء لا یحبہ الا للہ وان یکرہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یقذف فی النار. جی 3 خصلتیں جس کے اندر پیدا ہو جائیں، 3 صفتیں. 3 صفتیں، جی شیخ. وہ اپنے دل میں، اپنے سینے میں ایمان کی حلاوت، ایمان کی لذت، ایمان کی شیرینی کو محسوس کرنے لگے گا. وہ 3 خصلتیں کیا ہیں؟ پہلی خصلت آپ نے بتائی کہ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس کی نگاہ میں دنیا کی تمام محبتوں سے زیادہ ہو. ہر چیز سے زیادہ آدمی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے، یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرنے لگے. یہ صفت اگر دل کے اندر پیدا ہو گئی تو آدمی ایمان کی لذت اور اس کی شیرینی، اس کی مٹھاس کو اپنے سینے میں محسوس کرنے لگے گا. دوسری صفت آپ نے بتائی، وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، آدمی اپنے کسی بھائی سے محبت کرے، کس لیے؟ صرف اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے. کوئی دنیاوی مقصد نہیں ہے، کوئی حاجت نہیں ہے یہ کل کو ہمارے کام آئے گا، یہ سیاسی اثر و رسوخ والا آدمی ہے، ہمارا کوئی کام بنا دے گا، کوئی مقصد نہیں ہے، صرف اللہ کے لیے. اور تیسری خصلت آپ نے بتائی، آدمی کفر میں پلٹنے کو ایسا معیوب سمجھے، اتنا برا سمجھے جس طرح آدمی آگ میں جھونکے جانے کو برا سمجھتا ہے، جبکہ اللہ نے اس کو آگ سے نجات دے دیا. جزاک اللہ شیخ، بہت بہت شکریہ. ناظرین، ہمارے پاس وقت نہیں کہ اس پروگرام کو مزید ہم آگے بڑھائیں. ہمارے پاس قیامت کی حیران کن نشانیاں اور بھی ہیں جو شیخ محترم سے ہم نے کچھ سنی. انشاءاللہ اگلی نشست میں اور کچھ نشانیاں لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. إنما الدنيا فنا ليس للدنيا ثبوت إنما الدنيا فنا ليس للدنيا ثبوت إنما الدنيا فنا ليس للدنيا
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین نبینا وحبیبنا وقدوتنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ سابقہ ملاقاتوں میں نے اس مبارک مہینے کے فضائل اور ایسے ہی اس کا جو مقام اور رتبہ ہے اس کی ہم نے وضاحت کی، تاکہ اس مہمان عزیز کا ہم استقبال اس کے مقام، رتبے اور فضائل کو سمجھتے ہوئے ہم کریں۔ اب یہ بھی بتاتا چلوں کہ روزہ جو شریعت اسلامیہ کا ایک اہم رکن ہے، دین اسلام کا ایک بنیاد ہے، جو ہم اس مبارک مہینے میں روزہ رکھتے ہیں، تو یہ روزے کی فضیلت اور ایسے ہی اس کی اہمیت کیا ہے، تاکہ ہم یہ بھی سمجھتے ہوئے اس مبارک مہینے کا استقبال کریں۔ تو پہلی بات یہ واضح ہے کہ روزہ دین اسلام کا چوتھا رکن ہے، جس طرح صحیح امام بخاری امام مسلم کی روایت ہے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے، بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج بیت اللہ الحرام، کہ دین اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم کی گئی ہے۔ نمبر 1 گواہی دینا، اقرار کرنا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نمبر 2 نماز قائم کرنا۔ نمبر 3 زکوٰۃ ادا کرنا۔ نمبر 4 رمضان مبارک کے مہینے میں روزہ رکھنا۔ ایسے نمبر 5 اگر استطاعت ہے تو بیت اللہ الحرام کا حج ادا کرنا۔ ایسے ہی اس مبارک مہینہ میں جو ہم روزہ رکھتے ہیں اس کی فضیلت میں یہ ہے، صحیح امام بخاری امام مسلم کی روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ماہ رمضان میں روزہ رکھا، لیکن غور سے سنیں 2 شرطیں ہیں۔ ایماناً اللہ پر ایمان لاتے ہوئے، یعنی رب العزت نے فرض کیا اسی لیے ہم روزہ رکھ رہے ہیں، واحتساباً اجر و ثواب کی نیت سے، نہ کہ اس لیے ہم روزہ رکھ رہے ہیں اس لیے ہم مسلمان ہیں، تمام مسلمان روزہ رکھ رہے ہیں، گھر والے بھی تو ہم بھی رکھ لیتے ہیں، یا ہم روزہ رکھیں تو شکوہ شکایت ظاہر کرتے رہے، آج بہت ہی دھوپ تھا، آج بہت ہی گرمی تھی، آج تو پریشان ہو گیا، گویا ہم احسان جتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو، اس لیے ہم نے اللہ کے لیے روزہ رکھا۔ تو بچیں ایماناً واحتساباً، جس نے روزہ رکھا ماہ رمضان کا اللہ پر ایمان لاتے ہوئے اجر و ثواب کی نیت سے، اسی کے خاطر بھوکا پیاسا رہا، تو کیا نتیجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو بخش دے گا، سابقہ پورے گناہوں کو بخش دے گا، لیکن شرطیں کیا ہیں؟ ایماناً واحتساباً۔ ایک ایسے ہی اس مہینے کی روزے کی فضیلت یہ ہے، جس طرح جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، مسلم کی روایت ہے، ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا اللہ کے نبی ارأیت ان صلیت المکتوبات وصمت رمضان واحللت الحلال وحرمت الحرام ادخل الجنہ، کہ اللہ کے نبی ہمیں بتائیں اگر میں 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کروں، 5 وقت کی نماز پڑھتا رہوں اور رمضان المبارک کے مہینے کا روزہ رکھوں اور حلال چیزوں کو حلال سمجھوں، حرام کو حرام سمجھوں، یعنی دور ہو جاؤں اور حلال چیزوں کو جو جائز میں کر بیٹھا، تو کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں۔ اس شخص نے کہا میں اس سے زیادہ نہیں جاؤں گا، یعنی مزید اور تطوع نوافل کا اہتمام نہیں کروں گا۔ اس سے یہ واضح ہوا کہ جس نے فرائض کا اہتمام کیا تو جنت میں داخل ہوگا، اور روزہ رکھنا رمضان مبارک کے مہینے میں یہ جنت میں داخلے کا ایک اہم سبب ہے۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو جنت میں داخل کرے اور ہم سبھی کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے، اور اللہ تعالی ہم سبھی کو اس مبارک مہینے میں قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہم وسلم وبارک ونعم علی عبدک ورسولک محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔